چنانچہ میرے شیخ ترمذی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ وہ تعویذات بھی کرتے تھے، دم بھی کرتے تھے، اور اس دور میں باقاعدہ پیسے بھی مقرر کر لیتے تھے کبھی کبھی، اور کافی اچھے خاصے پیسے مقرر کر لیتے تھے، مفت بھی دم کر دیتے تھے، پیسے لیتے تھے باقاعدہ۔ میرے شیخ ترمذی جامعہ شفیہ میں باقاعدہ پیسے لیتے تھے۔ بس اس دور کے اندر آج سے 48 سال پہلے کبھی وہ کسی سے 10,000 20,000 اس وقت کے 25,000 بھی مانگ لیتے تھے، طے کر لیتے تھے، اور پھر کرتے کیا تھے اس کے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، اپنے گھر پر نہیں، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، وہ کتابیں چھپواتے تھے، اور ان کی کتابیں بکتی نہیں تھیں، ان کی کتابیں کوئی خریدتا نہیں تھا مولانا، اس لیے کہ ان کی کتابیں ہوتی کیسی تھیں، جیسے اما بعد کے اوپر کتاب لکھ دی، اما بعد اس کے اوپر کتاب لکھ دی، اور اس میں جو توجیحات لکھی، اما بعد کی پوری تاریخ لکھی کہ اما بعد سب سے پہلے کس نے کہا اور پھر وہ کیا ہوا، پوری تاریخ لکھ دی اما بعد کی، اور اما بعد کی ترکیب کی توجیحات لکھی۔ بس آپ کتاب نہ پڑھنا، اچھا صرف اس کی توجیحات کی تعداد ہی یاد رکھ لو تو بڑی بات ہے۔ 72,624 توجیحات لکھی اما بعد کی۔ کون خریدے گا کتاب؟ اس کتاب کا نام ہے النجم السعد فی بحث اما بعد، اتنی موٹی کتاب ہے بھی عربی میں، کون پڑھے گا، کون خریدے گا؟ چنانچہ وہ کتابیں چھپواتے تھے اور پھر مفت طلبہ کو دیتے تھے، مفت طلبہ کو دیتے تھے، خوب چھپواتے تھے کتابیں۔ جب جامعہ میں مقرر ہوئے، جامعہ میں محدث مقرر ہوئے، میں نے جب ترمذی پڑھی حضرت سے، اس وقت معلوم مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 2 سال مکمل ہو چکے تھے ترمذی پڑھاتے ہوئے جامعہ میں، اور تیسرا سال تھا ان کا ترمذی پڑھاتے ہوئے جب ہم نے ان سے ترمذی پڑھی، اور ایک بال بھی سفید نہیں تھا ان کا، اتنی جوانی کی حالت میں ہم نے ان سے ترمذی پڑھی تھی، ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ تو حضرت محتمی صاحب نے جب بلایا، یہاں تقرر ہوا حضرت کا بطور استاد کے، تو وہ ان سے پوچھا آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا استاد جی اگلے دن لے کر آؤں گا۔ تو وہ اگلے دن وہ دھاریوں والا جو رومال ہوتا ہے بڑا سارا، خانوں والا رومال، وہ بڑا سارا، اس میں اپنے سر پر خود، کسی طالب علم کو بھی نہیں کہا، وہ گھر ان کو ملا تھا وہ والا کونے والا، تو 60 کتابیں اپنے سر کے اوپر لاد کر لیا حضرت ابھی یہی لکھی ہیں۔ جب جامعہ میں مدرس مقرر ہوئے، اور 60 میں سے ایک اردو کی کتاب تھی، باقی ساری عربی میں لکھی تھی۔ میں نے کہا پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا ان کی کتابوں کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ کما صلیت علی ابراہیم، یہ تشبیہ جو دے دی یہاں پر، اس پر 2 جلدیں لکھ دی، 500 توجیحات لکھ دی، کون پڑھے گا، کون خریدے گا؟ بہت مسئلہ مولانا۔ چنانچہ حضرت کتابیں چھپواتے تھے، کتابیں چھپا لڑکوں کو مفت دیتے تھے، طلبہ کو، دورے کے لڑکوں کو، اور پھر انہی پیسوں سے دورے کے لڑکوں کا سے تعاون کرتے تھے۔ کوئی طالب علم چلا جا سی حضرت کے پاس، وہ میری یہ ضرورت، میری فلاں ضرورت، اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتے تھے، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتے تھے وہ والا پیسہ۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں تعویذات وغیرہ پر اجرت لینا جائز ہے، لیکن اس کو کاروبار نہ بنائیں۔ آپ سمجھ گئے؟ کاروبار نہ بنائیں، ذریعہ معاش نہ بنائیں، دینا جائز۔